عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو. ہاں عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں, ان کا حق بھی ہے, لیکن میں عورتوں کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گا. میری ماں اور بہنوں, اگر تم اپنے گھر کے اندر بن سور کر نہیں رہتی ہو, اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو, اگر تم اپنے گھر کے اندر کھل کر کہہ دیتا ہوں میک اپ کر کے نہیں رہتی ہو, اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو, خوشبو لگا کر نہیں رہتی ہو, اگر تم اس طرح نہیں رہتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر سے رات میں دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سن لو بہت صاف الفاظ میں, اگر تم گھر میں بن سور کر نہیں رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے. تم بن سور کر رہو, خوشبو لگا کر رہو, اپنے گھر کی چار دیواری میں جتنا میک اپ کرنا چاہو کرو, کریم لگاؤ, پاؤڈر لگاؤ, تھوڑا سا نہیں پورا ڈبہ لگاؤ, لپسٹک بھی لگاؤ. اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے, جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو, خوب لپسٹک لگاؤ, لیکن گھر کی چہار دیواری کے اندر لگاؤ. میری بہنوں, میری ماؤں, اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو بن سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے. آپ کو حق ہے, لیکن گھر میں بھنگن بن کر رہو گی, چڑیل اور ڈائنوں کی طرح بن کے رہو گی, بال بکھرے پڑے رہیں گے, باورچی خانے میں گھس کر اس طرح نکلو گی کہ بدن سے بدبو آئے, تمہارا پسینہ بدبو چھوڑے, پھر یہ شکایت کرو کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے, تو تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی ادھیکار نہیں ہے. تھوڑی سی بات دوسرے لہجے میں ہو گئی, چلو ہو گئی تو کیا ہوا. میرے بھائیو, ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا. قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ قیامہ نے, سورہ دہر نے, سورہ حاقہ نے, سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے. حقیقت ہے یہ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اچھا, یہاں بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے, اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان دیکھے گا میرا بھائی, ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے, بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا, میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَأَبِيهِ, بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا, میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک اور نقشہ کھینچا ہے قرآن نے, یبصرونہم, قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو, ہاں یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو, یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو. سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے. آئے دوستوں کے ساتھ لاٹریاں خریدنے والوں, آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کرنے
شراب پینے والوں، ایک دوسرے کا ساتھی اس دنیا میں سبھی ہیں، قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا، یبصرونہم، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ حال کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت کے اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے۔ قیامت کا دن ہے، دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں۔ وہ مجرم کھڑا ہوگا۔ نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی۔ اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے۔ وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے۔ ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا، پیٹ میں درد ہے، یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا۔ وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے، رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہوں، میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں اٹھ رہا ہے، ارے سرکاری ہاسپٹل ہی میں لے جاؤ، ارے رات کا وقت ہے تو کیا ہوا، جاؤ۔ 5-6 سال، ارے جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے کا ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے، وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن یہ باپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا، اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں، ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برباد کی، اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اولاد ہی نہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں
میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، وہ فصیلتہ التی تووی، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے، لیکن مجھے بچا لے، ثم ينجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا، وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار۔ سوچئے کیا منظر ہوگا اس کا۔ آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے۔ اور سپول کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا ایک بار، تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بیوی بچے سب پانی میں بہہ گئے، اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں ایک پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو پکڑا رہا، پیڑ پہ چڑھا، لیکن پانی اس درخت تک آ گیا، ایک ہاتھ سے درخت پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پکڑے ہوئے تھا، پانی پیڑ تک پہنچ گیا، اب ایک ہی راستہ تھا، اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پکڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ پہلے کلیجے کو مضبوط کیا، کوئی شکل نہیں دکھائی دی، اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دبایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا، اور میں اوپر چڑھ کر اس منظر کو دیکھتا رہا اور میرا بیٹا پانیوں میں بہہ گیا۔ کس مجبوری میں باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی، آخری دم تک بچاتا رہا، درخت تک بچاتا رہا، چڑھتا گیا۔ یہ درد ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں تو ہم دونوں کیوں مریں، بچہ پیڑ پہ چڑھ نہیں پائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا جو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے کنبے قبیلے خاندان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ سورہ قیامہ دیکھیے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کے پور کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں ہی نہیں اے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں۔ آج زمانہ کتنی ترقی کر چکا ہے، مولانا جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، اگر انہوں نے جمیل احمد کے نام سے فرضی پاسپورٹ بنوایا
تو انڈیا سے ہو سکتا ہے کوئی بھگا دے جیسے اور لوگوں کو بھگایا گیا، لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے اور وہاں فنگر پرنٹ جو لیا گیا، میرا انگوٹھا جو رکھا گیا، تو اس پہ فوراً نام آ جائے گا محمد جرجیس۔ ارے تمہارے اس میں تو جمیل احمد لکھا ہوا ہے پاسپورٹ میں، اور تم تو محمد جرجیس ہو۔ ایک انسان کی انگلیوں، ایک انگلی میں جتنے نشان ہوتے ہیں، دوسرے انسان کی انگلی اس سے الگ ہوگی، اور پوری دنیا کا انسان کا ایک انگلی کا فنگر کا کہ نشان دوسرے انسان سے الگ ہوں گے۔ ایک انسان کی طرف، ایک انگلی کے نشان کی طرف پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو لے لو، اس کی انگلی کے نشان آپ کے نشان سے ٹچ ہو ہی نہیں سکتے، سب کے الگ الگ ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ ایک انسان فرضی پاسپورٹ بنا کر بھاگ نہیں سکتا، دوسرا نام رکھ کر جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری ایک ہڈی ادھر، ایک پاکستان، ایک کتا کھا گیا، ایک شیر کھا گیا، سب نے لید بنا کر لیٹرین کے راستے سے نکال دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم جمع کیسے کریں گے؟ ارے جب ایک انگلی کے نشان سے ہم تمہیں پکڑوا سکتے ہیں، اور تمہارے سائنس، ہم نے جو عقل دی ہے سائنٹسٹ لوگوں کو، اس نے جو مشین بنائی ہے ہماری دی ہوئی عقل سے، جب وہ پکڑ سکتی ہے تو کیا ہم نہیں پکڑ سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ ہڈی بھول جاؤ، پور کو بنانے پر قادر ہیں، انگلیوں کے فنگر نشان بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں۔ کتنی اچھی بات کہی اللہ نے، پوری چاہت بتا دی۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم لاٹری خریدتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، سب کرتے رہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ، جب گناہ کرتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے بے قیامت کا ڈر نہیں ہے تجھے، یہ سب کر رہا ہے، تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت، یہ ملا مولوی دیکھو پاگل، قیامت قیامت ہے۔ لیفجر اماما، چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، مذاق میں پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ سن، اللہ کہہ رہا ہے اے مذاق میں کرنے والے، اے قیامت کا مذاق اڑانے والے، سن قیامت آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ شاید پڑھے ہوں گے، سائنس وغیرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بتا رہا ایک ملا مولوی، یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے، یہ سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے۔ سورج کی روشنی کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم کر دیں گے۔ تو سورج کی روشنی جب تھوڑی کم ہوتی ہے گرمی، تو زمین اپنے اندر اناج کو پکانے کے لیے اتنا اوپر چلی جاتی ہے۔ سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اپنے اوپر کھینچ رہی ہے، تو جب زمین ایسے اٹھتی ہے تھوڑی، تو چاند بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ چاند کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب سورج کی تھوڑی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند اتنی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے قریب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند اوپر ہوتے 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 دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہوئے سورج سے ٹکرا جائے گا، اور جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا تو دونوں کی ٹکر سے ایک بھینکر وسفوٹ ہوگا، جیسے اودھ آسام اور برہم پتر میل ٹکرائی تھی گیسل میں۔
دونوں ٹکرائی اور پھر دونوں پیچھے ہٹی اور پھر ٹکرائی، تو کیا حل ہوا؟ تو جب چاند و سورج دونوں جمع ہوں گے، یہ دونوں ٹوٹ کر زمین کے اوپر گریں گے. جب زمین کے اوپر گریں گے تو زمین ڈس بیلنس ہو جائے گی، زمین ڈس بیلنس ہوگی، ادھر ایسے ہلے گی، اور جب ایسے ہلے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ ہٹ جائیں گے. اور جب زمین یوں یوں ہلے گی ڈگما ڈول تو یہ زلزلہ آ جائے گا. اس وقت قرآن کی آیت سچی ہو جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے اندر کے، جب زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سونے اور چاندی کو بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی. تو اللہ نے وہی کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور بے روشنی ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج میں کہاں بھاگوں؟ میں تو مذاق میں کہتا تھا قیامت کب آئے گی، یہ تو سچ میں آ گئی، اب کہاں بھاگیں؟ اور لوگوں بھاگنے کی جگہ بتاؤ، کہاں بھاگے، کدھر جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی جائے فرار نہیں ہے. کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے. تمہاری ایک ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تمہارا ایک ایک دن کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح مولانا جرجیس کی 3-4 سال پرانی تقریروں میں سے کاٹ کاٹ کر آج ایک بھڑوا چینل والا اور مودی جی کی ڈالی ہوئی ہڈی کے ٹیسٹ سے لبریز ہو کر جس طرح وہ دکھا رہا ہے، جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ریکارڈ، تو ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ، آج ہم سب کو پیش کر دیں گے، یہ تم نے آگے بھیجا، یہ تم نے پیچھے چھوڑا. یہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا. اور اس کے بعد جنت و جہنم، حساب و کتاب. جاؤ جنتی جنت کے کنارے اور جہنمی جہنم کے کنارے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ایک فرشتہ آئے گا کہے گا رک جاؤ، جہنمیوں جہنم میں بعد میں جانا. ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، دمبا جس کا نام ہوگا موت. ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے، موت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس موت کو بھی موت آنا ہے. تو اللہ فرشتہ آئے گا، کیا کہے گا؟ اے جنتیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے موت. اے جہنمیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے موت. فرشتہ اس موت کو زمین پر لٹا دے گا، اس دمبے کو، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دے گا اور اس کو کاٹ دے گا اور کہے گا اے جنتیو تم جنت میں جاؤ، اے جہنمیو تم جہنم میں جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. موت کو موت آ گئی، میرے ہاتھ میں جو موت تھی میں نے اس کو کاٹ دیا ہے، اب تو موت ہی مر گئی، موت کو بھی موت آ چکی، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. جنتی تو خوش ہو جائیں گے چلو موت ختم، لیکن جہنمی جب یہ سنے گی تو چیخ پڑیں گے اللہ یہ کیا ہوا، موت کو بھی موت آ گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی. جہنمی یہ سن کر بے چین ہو جائیں گے، اے جہنمیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ چکی ہے. پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جہنمی جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی، نہ تو جہنم کے اندر وہ زندہ ہی رہیں گے، نہ تو وہ زندہ ہی رہیں گے اور نہ ہی ان کو موت آئے گی. نہ مریں گے ہی نہ زندہ رہیں گے. جیسے ہی مرے پھر زندہ کر دیا گیا،
پھر مارا گیا، پھر زندہ کر دیا گیا، ان کو تڑپایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جنتی پوچھیں گے ارے جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو جہنم میں کاروبار میرے ساتھ، لین دین میرے ساتھ، یہاں کیسے آ گئے؟ جہنمی دیکھیں گے، کہیں گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ہم اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، ہم مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم دنیا میں لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنی بہت سے گناہوں کو گنائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اندر یہ عذاب، یہ کمیاں تھی جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے، آنا پڑا۔ تو یہ جہنم، فکر آخرت کے تعلق سے یہ 4 چیزیں یاد رکھنا، ہمیں مرنا ہے، پھر یاد رکھنا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر یاد رکھنا قیامت کے دن پھر ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت و جہنم ملنا ہے۔ یہ رہی میری 4:25 تک تقریر کا ایک خلاصہ جو میں نے فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور قرآن کی آیتوں کی آج ایک لائن سی لگا دی ہے آپ کے سامنے۔ اتنی آیتیں بہت کم جلسوں میں نے پڑھی ہیں، جو آپ کو آج رکھ دیا گیا آپ کے سامنے، میں نے ایسے سو نچوڑ۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، لاٹری سے ہمیں چھڑوائے، شراب نوشی سے بچائے، اور ہمیں فکر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔